پروین شاکر. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. آپ کا میں ریزیومے پڑھ رہی تھی کل, اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اس میں بہت سی پڑھائی کی باتیں تھیں, بہت سی ڈگریز کا ذکر تھا اس میں. آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لنگوسٹکس میں, آپ نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں, اینڈ دین یو وینٹ آن ٹو ٹرانسلیٹنگ پوئٹری. اور جو آپ شاعری خود کرتی ہیں وہ کرتی ہیں اردو میں, اور تعلق آپ کا اردو ادب سے ہے. تو یہ اتنا تضاد کیسے ہوا؟ تضاد نہیں ہے عائشہ, کیونکہ اس ان سینس از لٹریچر. رائٹ. صرف یہ ہے کہ اردو از دا لینگویج آئی ڈریم ان. اوکے. اینڈ ون شوڈ رائٹ پوئٹری لینگویج ون ڈریمس ان. اوکے. تو اس لیے میرا سارا جو ایکسپریشن ہے وہ اردو میں ہے. لیکن جو میں نے ادب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی, میرے پاس اردو کی ڈگری نہیں. اگر آپ مجھ سے آج کہیں کہ میں کسی یونیورسٹی میں جا کر اردو لٹریچر پڑھانا شروع کروں, ناٹ کوالیفائڈ. لیکن میری جو ٹریننگ ہے, ذہنی تربیت ہے ادب کو سمجھنے کی, تو وہ انگریزی کی ہے, اور اس نے مجھے لکھنے میں بہت ہیلپ کیا. اچھا, آپ یہ بتائیے, آپ نے ایم پی اے کیا حال ہی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے. ایرک سیگل از این آتھر جو کتابیں لکھتا ہے which are usually centered around Harvard and the Red Square and everything. بہت مجھے پسند ہے. So he always depicts Harvard as this big circus where people are coming from all sorts of backgrounds and it's lots of fun, tremendous fun. How did you feel? Aisha, I enjoyed every microsecond of it. I loved it. مجھے اپنا اسکول بہت اچھا لگتا تھا, اپنے استاد مجھے بہت اچھے ملے. You know, people were known for their expertise in a particular subject. جیسے اب میں نے آئی آر پڑھا جو مجھے گراہم ایلسن اور جوزف نائن نے پڑھایا, جن کی کتابیں ساری دنیا میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. ہسٹری میں نے پڑھی تو رچرڈ کیمبل سے پڑھی, ارنسٹ مے سے پڑھی, جو دنیا کے مشہور ہسٹورین ہیں. تو ایک تو یہ اساتذہ, دوسری کہ ہارورڈ کا اپنا ایک کلچر ہے. آج آپ گورباچوف سے تقریر سن رہے ہیں, کل ایڈورڈ کینیڈی آپ سے ملنے آ رہے ہیں, پرسوں کوئی اور آدمی ہے. تو ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, سم انٹلیکچوئل ہیپننگس, اور آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے انرچڈ ہو کر واپس آئے. وہ کتابیں تو میں یہاں بھی پڑھ سکتی تھی, لیکن جس فضا میں نے ان کو پڑھا اور میں نے ابزارب کیا بہت کچھ, تو یہ ہے ہارورڈ کے لیے. پھر یہ کہ ساری دنیا سے رجوع ابھی آپ نے تذکرہ کے آتے ہیں, تو ان سے بھی ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, اور ان کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک ویو دنیا کا یہ بھی ہے. It broadens your mental horizon. آج کل آپ ڈیپٹی کلیکٹر ہیں کسٹمز کی, اسلام آباد میں پوسٹڈ ہیں. اچھا, عورت ہونے کے ناطے, عورت سول سرونٹ ہونے کے ناطے آپ جاتی ہیں وہاں پہ, اٹس اے مینس ورلڈ, ایوری ون نوز دیٹ. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ آئی مین, آپ وہاں پہ جا کے کیسے ہینڈل کرتی ہیں, لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, وہ آرڈرز آپ کے کیسے لیتے ہیں؟ شروع میں بہت مشکل تھا, کیونکہ ذرا یہ آہستہ آہستہ کانسیپٹ آیا ہے کہ عورت سے بھی آرڈر لیا جا سکتا ہے, اور ان کی میل ایگو بڑی ہرٹ ہوتی. میں اپنے سبارڈینیٹس کو دیکھتی ہوں جونیئر کالج کو, کہ اگر ان کو میں کسی بات پہ سخصوص کہہ دوں بہت برا مانتے ہیں, اور میرے میل کالج ان سے زیادہ اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں. دے جسٹ ڈونٹ مائنڈ, ٹھیک ہے, پارٹ آف دا گیم. ہاں, ایسا نہیں ہوتا. شروع میں مشکل تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جیسا کام کرتے ہیں اور جس طرح آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں, how serious you are about your work and how result oriented you are, it travels. People come to know about you and then they تھوڑے تھوڑے جاتے ہیں. I guess But it works out. ہاں, ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے ان کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے, I mean it. اچھا, یہ بتائیے, آپ انگریزی ادب سے واقف ہیں, انگریزی بولتی ہیں, اردو بولتی ہیں, پرشین اور عربک بھی بول لیتی ہیں, سمجھ لیتی ہیں, اور فرینچ سے کام چلا لیتی ہیں. تو آپ نے فارن سروس کیوں نہیں جوائن کی؟ وائی کسٹمز؟ عائشہ, میں فارن سروس میں سلیکٹ ہو گئی تھی. اچھا. اٹ واز مائی فرسٹ چوائس, آئی گاٹ اٹ. لیکن وہ زمانہ ٹھیک نہیں تھا. اٹ واز 1980, میرا بیچ 82 کا ہے. 83 جنوری میں جنرل صاحب حکومت کرتے تھے ہم پر, انہوں نے یہ ایک آرڈیننس جاری کیا کہ خواتین جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی باہر پوسٹنگ بالکل نہیں ہوگی. Being holed up all your life in one little cell of foreign office was quite frightening. تو ہم 4 لوگ تھے ہمارے بیچ میں, تو بلائے گئے ہمیں, ہمارے دیجو نے بلایا کہ یہ سچویشن ہے تو وہ کیا کرو گے. تو وہ 2 لڑکیاں جو اسلام آباد بیسڈ تھیں,
वो तो यहीं रहे. अच्छा, we all applied for our second choice. We could, एक प्रोविजन है जिसके तहत हम अपनी सेकंड चॉइस में जा सकते हैं. लेकिन मेरे साथ अगेन भी हुआ कि क्योंकि फौजी हुकूमत थी और मेरा सेकंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट था, मैं खातून थी, ये इतना बड़ा जुर्म था कि वो मैं माफ़ नहीं कर सकते थे. उन्होंने मुझे वो भी नहीं दिया. अच्छा. और देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू लर्न इन कस्टम्स. अच्छा, आपने तालीम कहाँ हासिल की? कराची में. अच्छा, तो ये बताइए, मुझे लग रहा है आप डिबेटर रही हैं. मुझे थी. हाँ, इंटरमीडिएट तक मैंने डिबेट में बड़ा सीरियसली हिस्सा लिया. फिर उसके बाद शायरी में पढ़ गई. और आप जानती हैं कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें इन मानों में कि इनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं. डिबेट आपको हुजूम की तरफ ले जाती है. आप अकेले आईने के सामने तो तकरीर नहीं कर सकते सारा वक्त. और शायरी जो है वो आपको तन्हाई की तरफ ले जाती है. यू बिकम इंट्रोवर्ट. और मेरे ख्याल में मेरा अपना जो रुझान था, मेरी तबीयत मिजाज वो इसी तरह की थी. बेसिकली एन इंट्रोवर्ट. तो फिर मैं शायरी की तरफ आ गई और फिर इसी की होके रह गई. अच्छा, स्टार क्या है आपका इंट्रोवर्ट से? ये अजीब बात है कि सीरियस लोग जो हैं वो मैंने यही पढ़ा है और देखा भी है कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वेरी फ्रेंडली. मैं नहीं उस तरह की. हार्वर्ड में भी आपने उनका पेपर ज्वाइन किया एंड यू वर द सब एडिटर देयर. तो हाउ डिड यू गेट अबाउट डूइंग इट? आपने अप्लाई किया था उसके लिए? ऐसा था कि हमारा जो स्कूल है, जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, उनका एक अखबार निकलता है, व्यूज इन न्यूज, हार्वर्ड न्यूज इन व्यूज. तो उसके लिए हर साल जब स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट्स में से एडिटर्स होते हैं. तो उन्होंने शायद हमारा बायोडाटा तो होता है ना, सारा देखते हैं कि पीछे मैं क्या करती रही. तो मैं कॉलेज में भी थी एडिटर, यूनिवर्सिटी का जो अखबार था उसकी भी एडिटर थी. तो इसके अलावा कॉलमिस्ट थी, अभी भी लिखती हूँ. प्रॉबेबली ये सब चीजें देकर एंड देन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर एंड ऑल दैट, उन्होंने सोचा था कि मैं कोई काम कर सकती हूँ. तो हमारा एडिटोरियल बोर्ड था, वी वर 3 of us. तो मुझे फिर उन्होंने एक दिन इन्फॉर्म किया कि हम आपको ये काम सुपुर्द करना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू डू इट? विद प्लेजर. यू वर ओवरजॉयड? ओह यस, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एंजॉयड इट. आपने पढ़ाया भी है, पाकिस्तान में भी पढ़ाया है, काफी अरसे तक पढ़ाया है, और अमेरिका में भी पढ़ाया आपने. आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? बहुत फर्क है. पाकिस्तान में आप यूँ समझिए कि इस मोनोलॉग कंप्लीटली वही टेक्स्ट बुक्स होती हैं. बिल्कुल. और वहाँ डायलॉग होता है. और वहाँ यहाँ ये है कि सवाल और जवाब दोनों स्टाफ को खुद ही देने पड़ते हैं, खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही देने पड़ते हैं. वहाँ ये बात बिल्कुल नहीं. वहाँ ये है कि सवाल वहाँ से आता है एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू आंसर इट एंड द आंसर हैज टू बी करेक्ट. राइट जी, वरना वो पकड़ लेते. बिल्कुल. और वो भी पढ़ के आते. एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ तो पता नहीं कौन लोग सिलेबस रिवाइज करते हैं, हमारा मुझे नहीं पता. वो बहुत बुरा है, इंसिपिड. वहाँ ये है कि हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ हमें सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि भाई इस मौजूद पे मैं खुद अपना कोर्स मैंने खुद ही तय किया. और ठीक है कि एक कमेटी होती है जो प्रूव या डिसअप्रूव करती है, लेकिन बेसिक जो थिंकिंग है ना वो पूरी आपकी है. उसमें यू नो हाउ टू गो अबाउट इट. आप प्रिपेयर करें और आप इंट्रोड्यूस करें बुक्स भी, रेफरेंस बुक्स भी, टेक्स्ट बुक्स भी. तो एक तो आप टोटली एब्जॉर्ब होते हैं अपने काम में. फिर आपको ये पता होता है कि अच्छा अगर आपने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था, ये क्लिक किया, इसमें इन्हें और इंटरेस्ट हुआ या नहीं, तो अगले साल आप उसको उसमें मजीद तब्दील भी ला सकते हैं. तो एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट. तो मुझे तो बहुत मजा आया. अच्छा, अमेरिका में क्या पढ़ाया आपने? सब्जेक्ट क्या था आपका? मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए मैंने. बेसिकली तो यूँ समझे कि ये साउथ एशियन स्टडीज का प्रोग्राम था. और मैं तो यहाँ जॉब कर रही थी. तो ये फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस प्रोग्राम होता है अमेरिका का, आर्मल फुलब्राइट फाउंडेशन करती है उसको. उनको एक ऐसी खातून की या साहब की तलाश थी जो कि लिटरेचर भी पढ़ा सके और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ा सकें इस एरिया की, और थोड़ा कल्चर पर भी. तो वैसे ही मैंने तो, हालांकि आई वाज टेरिबली इन्वॉल्व विद हार्वर्ड, लेकिन मैंने वैसे ही इत्तला मिली तो उनके फॉर्म्स मैंने भर के भेज दिए थे. आप उस वक्त हार्वर्ड में थी? No, I was here. You were I was here. लेकिन आई वॉज ऑल सेट फॉर हार्वर्ड. इनफैक्ट मुझे हार्वर्ड 1991 में चले जाना चाहिए था. 90 में आई डिडंट गो. आई वेंट नेक्स्ट ईयर. अच्छा जी. तो आई गॉट सिलेक्टेड. तो वहाँ मैंने फिल्म भी पढ़ाई. अच्छा. या पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी भी. अच्छा. और बाकी हमने 7 मुल्कों की फिल्में चुनी थी.
فلمیں جو ہم عام دیکھتے ہیں فلمیں جو ہم عام دیکھتے ہیں. آپ نے پاکستانی کون سی چنی؟ پاکستانی میں دکھانا چاہ رہی تھی مٹھی بھر چاول. اچھا. لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ ایک تو 3 گھنٹے کی مووی ہے, اوپر سے مجھ سے بہت سارے گانے ہیں. اچھا. اور مارک ٹائی بھی بہت ہے, تو اور وہ سب ٹائٹلس نہیں ہیں اس کے. اچھا. تو میرے اسٹوڈنٹس تو سارے دیور آل امیرکن, ان کو تو اردو نہیں تھی, سب ٹائٹلنگ بھی نہیں تھی. تو میں نے پھر دے آر کلنگ دا ہارس, یہ مشتاق اختر کی ایک ڈاکیو ڈرامہ ہے, 45 منٹس کا, میں نے وہ دکھائی. اچھا. اس وقت افسوس ہوا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایسی فلمیں کیوں نہیں تیار کرتی جو باہر کے آڈینس کو, باہر کے ویورز کو بھی دکھائی جا سکے. ہم نے اس ایریا میں کوئی کام نہیں کیا. آپ انڈیا کی مثال لیں کہ وہ ان کا جو آرٹ موویز والا سلسلہ ہے وہ بالکل الگ ہے, فائنانس بائی گورنمنٹ, اور وہ ایک خاص ویورشپ ذہن میں رکھ کے اس کو تیار کرتے ہیں. وہ خسارے کا سودا, کمرشل فلموں کو تو بیٹ نہیں کر سکتے, لیکن وہ ایک طرح ان کا یہ کام, ان کا آرٹ, ان کے آرٹسٹ اپریشیٹ ہو رہا ہے, وہ تو چیزیں چل رہی ہیں نا باہر. ہمارے یہاں کوئی کام میرے خیال ہے آرٹ موویز ایز سچ نہیں بنتی, اور کم سے کم مجھے نہیں ملی, تو مجبوراً میں نے وہ دکھائی. میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں کو کوئی کمرشل اچھی انٹرٹیننگ, کیونکہ وہ تو بڑی سیڈ, بڑی سیریس مووی ہے, دا ون دیٹ آئی شو اوور دیئر. میں اس طرح کی کوئی چیز دکھانی چاہیے, اور یہ ایک بہت ہی بیسک تھیم سے ریلیٹڈ تھی, مٹھی بھر چاول, ایکسپلائٹیشن آف وومن, کہ ایک راجندر سنگھ بیدی کی ناول پر انہوں نے بنایا تھا, ایک چادر میں علی سے, بہت اچھا اس کو سنگیتا نے ڈائریکٹ کیا تھا, اور ویری گڈ مووی, لیکن وہ میں نہیں دکھا سکی. پھر اس کے علاوہ میں نے باقی موویز جو تھیں, کمیلا, زوابا دا گریک, چائنیز کچھ موویز تھیں, یہ ہم نے پورے 7 موویز سلیکٹ کی تھی. پھر میں نے پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کی پولیٹیکل ہسٹری یہ میں نے پڑھائی. اس میں نے اس کورس میں تھوڑا سا میں نے شیئر کیا اپنے ساتھ, یہ کو ٹاٹ کورس تھا, اس میں 2 پروفیسرس اور تھے, تو مل کر ہم اکٹھے پڑھاتے تھے. اچھا جی. میرے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی, میں 9 سال تک پڑھاتی رہی ہوں, ہمیشہ سولو فلائٹ, سولو پرفارمنس. وہاں یہ بھی تھا کہ آپ مل کر کیسے پڑھاتے, تو آپ کا اسسمنٹ آپ کے کولیگس بھی کرتے جاتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی کرتے جاتے ہیں. اچھا. اسٹرکٹ ویجیلنس میں پڑھاتے ہیں, بہت اسٹرکٹ ویجیلنس میں پڑھاتے ہیں. You are being observed all the time. All the time, like a hawk. اچھا, یہ بتائیے اور کیا آپ کے انٹرسٹ ہیں؟ میوزک. میوزک کون سا سنتی ہے؟ سیمی کلاسیکل. اچھا. اور وہ بھی زیادہ تر میں انسٹرومینٹل, کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, میرے پاس وقت کا بہت مسئلہ ہے, اتنے کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ کہ راگ اپنی پیور فارم میں, یا تھوڑے سے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہماری ویسی انیشیشن نہیں ہے میوزک کی, جن کے لیے بنائے گئے, روی شنکر کا ستار چل رہا ہو, یا ولایت حسین خان یا امانت علی خان کی کوئی چیز چل رہی ہو, تو میرے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے کام کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. ریلیکس کرتے ہیں. آف کورس لٹریچر از آل ٹائم پیشن. آپ نے پروین کافی ساری کتابیں بھی لکھی. وہ ایسا یوں ہے کہ کتابیں تو 4 ہیں, آپ جانتے ہیں, خوشبو, سطور, کلامی, انکار. اس کا نام ماہ تمام ہے, اور اس میں 4 کتابیں. اب اس کا جو ہوم ایڈیشن ہے وہ بھی آ گیا. اچھا, آپ اپنا کوئی تازہ کلام اگر سنانا چاہیں, I'm sure viewers کو بڑا انتظار ہوگا. میں آپ کو یہ غزل کی کچھ یہ سناتی ہوں. حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے, باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے. ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کے, اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے. ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے, ورنہ کل کو معلوم ہے کیا دست سوا چاہتا ہے. ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے, اور یہ صحرا تیرا نقشے کفِ پا چاہتا ہے. رات کو مان لیا دل نے مقدر, لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے. آخری شعر اس کا, تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی, اور تیری بزم سے اب کوئی